حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير الحمد لله الذي قال بكمال قدرته حي بكمال حياته ورحيم بكمال رحمته الذي شاء الخلق أنشأ وابتدأ ابتداء يا ربية نجالها ولا تجربة استفادها ولا حركة نحبسها ولا أمامة نفس اضطرب فيها والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تعالى وتبارك في القرآن الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم صل على محمد وآل محمد. پروردگار عالم یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 155 سے 155 جس کی تلاوت کا شرف میں نے اس مقام پہ حاصل کیا. ارشاد فرماتا ہے کہ ہم تم کو آزمائیں گے بشیء من الخوف والجوع. کچھ شیء یعنی کچھ خوف، مکمل خوف نہیں، کچھ خوف کے ذریعے اور بھوک کے ذریعے اور مال میں کمی کے ذریعے اور اسی طریقے سے نفس کی کمی میں یعنی موت کے ذریعے اور پیداوار کی کمی کے ذریعے. یہ 5 چیزیں اس کے ذریعے ہم تم کو آزمائیں گے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. اور اس ابتلاء اور آزمائش سے بخوبی نکل آنے والوں کے لیے بشارت یعنی اس آزمائش پر صبر کرنے والوں کے لیے. کسی مجلس میں بیان کیا گیا تھا کہ صبر ایک اختیاری چیز ہے، مجبوری کا نام نہیں ہے. انسان پر جو بھی افطار اور جو بھی مسائل آتے ہیں انسان کو اختیار ہے کہ اس میں جزا و قضا کرے، شکوے شکایات کرے، طرح طرح کی جو مشکلات لوگوں سے بیان کرے، بیان کر کے اپنے اجر کو ضائع کر دے، یا یہ کہ صبر و شکر کے ساتھ اس منزل سے گزر جائے. تو بشارت ہے اس امتحان پر صبر کرنے والوں کے لیے. کیسے صبر کرنے والے؟ الذین اذا اصابتهم مصیبہ، کہ جب ان پر کوئی افات کوئی مصیبت پڑے تو کیا کہیں؟ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون. ہم خدا ہی کے لیے ہیں اور اسی کی بارگاہ میں پلٹ کر کے واپس جانے والے ہیں. یہ ہے صبر کی نشانی کہ انسان خدا کا شکر کرے، اور جب شکر کرے گا تو لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. کفران نعمت کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ عقوبت ہوتی ہے. اور شکر کا انجام
پروردگار عالم کی جانب سے اجر و ثواب ہوتا ہے. تو کسی نہ کسی شکل میں حالات کے تقاضے کے اعتبار سے یا تو دنیا میں اسے مل جاتا ہے یا پھر آخرت میں ملتا ہے. تو پروردگار عالم مصلحت کی بنیاد پر جہاں چاہتا ہے اسے اجر دے دیتا ہے. یہ آیت کے ظاہری معنی اور عام معنی ہے. یہ آیت کے عام معنی ہیں. مفسرین نے اس کے خاص معنی بھی بیان کیے ہیں. چند مختصر باتیں ہیں, بہت مفصل کوئی بیان نہیں ہے, اس لیے کہ طلاب کے درمیان علماء کے درمیان میں مجلس ہے اور یہ ظاہر ہے کہ جب چند منٹ خرچ ہوں تو یقیناً اس سے کچھ نہ کچھ حاصل ہونا چاہیے. اسی لیے ایک سوال دے رہا ہوں. مفسرین نے اس کے خاص معنی بھی بیان کیے ہیں کہ یہ اشارہ ہے آخر الزمان میں مومنین پر اور عام طور سے انسانوں پہ آنے والی مصیبتوں کے سلسلے. یہ میں نے جو ترجمہ کیا وہ ایک عام معنی اور خاص معنی بھی. آخر الزمان ایک مفصل موضوع ہے. ظاہر ہے اس پر مختلف زاویوں سے بحث کی جا سکتی ہے, گفتگو کی جا سکتی ہے. نہ یہاں اتنا موقع ہے اور نہ اس موضوع کو ایسے موقع سے چھڑا جا سکتا ہے. صرف چند اشارے کے طور پر چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنا اور بات کو تمام کر دینا. آخر الزمان کے سلسلے میں عجیب و غریب تعبیریں استعمال ہوئی ہیں احادیث میں. دیکھیے یہاں پر رک کر کے ایک اور وضاحت کر دوں کہ آخر الزمان الگ چیز ہے, زمانے ظہور الگ چیز ہے. بعض اوقات یہ بحث ختم ہو جانے کی بنیاد پر آدمی بعض چیزوں کے غلط معنی کرتا ہے. اس سے پہلے ایک مرتبہ کسی مجلس میں شریک تھا, اس میں ایک محترم بیان کر رہے تھے کہ لوگ کہتے ہیں کہ علامات جو آخر زمان کی علامتیں ہیں اور بہت سی علامتیں پوری ہو گئی ہیں کہ ہاں مرد عورتوں کا لباس پہنیں گے, عورتیں مرد کا لباس پہنیں گے, تو 50 سال سے دیکھ رہے ہیں کیوں نہیں ظہور ہو رہا. آخر زمان کی علامت سے ظہور. آخر الزمان جو ہے وہ زمانہ ہے جس کی مدت معین نہیں ہے. 10 سال بھی ہو سکتے ہیں, 20 سال بھی ہو سکتے ہیں, 50 سال بھی ہو سکتے ہیں, 100 سال بھی ہو سکتے ہیں, 150 سال, 200 سال. اس کی کوئی حد معین نہیں کہ آخر الزمان بس اتنا زمانہ ہے, اس کے بعد جیسے قدموں کا فوراً ظہور ہو جائے گا. ایسا نہیں. آخر الزمان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم اس زمانے میں زندگی گزار رہے ہیں جو ظہور سے ہمیں نزدیک کر رہا ہے. اب وہ کتنا طولانی ہو جائے, کتنا کھنچ جائے, کچھ نہیں پتا ہے. لہذا آخر زمان کی جہاں تعبیر ہوتی ہے وہ الگ, اس کے الگ معنی ہے, اور آستانہ ظہور یعنی ہم زمانے ظہور میں زندگی گزار رہے ہیں الگ چیز ہے. تو اس کی علامتیں الگ. آخر زمان کی علامتیں الگ ہیں, ظہور کی علامتیں الگ ہیں. ظہور حضرت حجت علیہ الصلوۃ والسلام اس کی علامتیں الگ ہیں. یہ ایک بحث ہو گئی. خوب علامتوں کی 2 قسمیں ہیں. کچھ علامتیں ایسی ہیں جو غیر حتمی ہیں, کچھ علامتیں ایسی جو حتمی ہیں. ٹھیک ہے. اب یہاں پر بھی لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ ہم علامتوں کے چکر میں نہ پڑیں. ہمیں ضروری ہے کہ شرائط ظہور مہیا کریں. کیوں؟ اس لیے کہ شرائط کا تعلق ہمارے اختیار سے ہے. علامتوں کا تعلق ہمارے اختیار سے نہیں ہے, ہمارے اختیار میں نہیں ہے. علامتیں ظاہر ہوں گی ہم چاہیں نہ چاہیں. البتہ اس بحث کا مثبت پہلو یہ ہے کہ یقیناً ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اپنے اختیار سے ایسے حالات پیدا کریں کہ جو امام وقت کے لیے مددگار ہو. ظاہر جب آئیں گے تو در و دیوار پہ حکومت تو نہیں کریں گے, ہم ہی انسانوں پر حکومت کریں گے. چنانچہ انسانوں کا آمادہ ہونا یہ یقیناً ان کے شرائط سے تعلق رکھتا ہے. لہذا ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس حد تک ماحول کو آمادہ کریں جو ان کے لیے معاون ثابت ہو. یہ اس کا مثبت پہلو ہے. لیکن منفی پہلو جو ہے جس پر لوگ تاکید کرتے ہیں کہ شرائط پہ ہماری توجہ ہونا چاہیے, علامات سے کیا تعلق نہیں. یہ چیز قابل قبول نہیں. کیوں؟ اس لیے قابل قبول نہیں ہے کہ علامتوں کا پہچاننا بھی ہماری ذمہ داری ہے. یہ وہ چیزیں ہیں جو ائمہ علیہ السلام نے اپنی احادیث میں بیان کی ہیں. زیادہ کیسے ہو سکتا ہے اس سے روبردان ہو جائے, اس سے غافل ہو جائیں. ائمہ علیہ السلام نے کس کے لیے بیان کیا؟ ہمارے لیے تو بیان کیا. اگر ہم اس سے غافل ہو جائیں تو کہتے ہیں علامات تو صرف توجہ نہ دو. نہیں, توجہ دینے کی ضرورت ہے, اسے پہچاننے کی ضرورت ہے.
اس لیے کہ علامت جو ہوتی ہیں بھئی علامت کا مطلب ہوتا ہے معلول. آپ اس سے بہتر کون سمجھ سکتا ہے؟ علامت کا مطلب ہوتا ہے مسبب. یقیناً کچھ اسباب ایسے ہوتے ہیں جن کا نتیجہ ہوتا ہے. مثال کے طور پر دھواں ہے. دھواں ایک اثر ہے، معلول ہے، مسبب ہے. یقیناً اس کا ایک اثر ہو، یقیناً اس کی ایک علت ہے، اس کا ایک سبب ہے. آگ جل رہی ہے تبھی تو دھواں اٹھا ہے. آگ جل رہی تبھی تو دھواں اٹھا ہے. لیکن جو دھواں اٹھ رہا ہے کیا وہ بتا رہا ہے کہ ہم کس وجہ سے اٹھ رہے ہیں؟ آگ جلنے کے بہت سے اسباب ہو سکتے ہیں. بعض اوقات کسی کا گھر جل رہا ہے، اس سے بھی دھواں اٹھ رہا ہے. آگ جل رہی، جو آگ جل رہی تو اس کا نتیجہ کیا؟ دھواں اٹھ رہا ہے. تو کسی کا گھر بھی جل رہا ہے. لیکن بعض اوقات ٹھنڈک دور کرنے کے لیے بعض لوگ جب آگ جلاتے ہیں، تو اگر کوئی انسان علامت نہیں پہچانے گا تو بعض اوقات انسان از روئے اختیار اگر آگ جلا رہا ہے تو اس کے لیے دوڑ پڑے گا مدد کرنے کے لیے، بجائے اس کے کہ کسی کا گھر جل رہا ہو، کسی کی کھیتی جل رہی ہو، اس کی مدد کرنے کے لیے آگے جائے. تو علامتوں کو پہچاننا ضروری ہے کہ وہ علامت کس وجہ سے آ رہی ہے. غور فرما رہے نہیں فرما رہے؟ دیکھیے علامتیں غیر حتمی کی ہم بحث نہیں کرتے. اچھا علامتیں غیر حتمی تو ظاہر شرائط کتابیں ہیں، اس کے ہم بات ہی نہیں کرتے. ہم علامتیں حتمی کی بات کر رہے ہیں کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ علامتوں کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت نہیں، توجہ کرنے کی ضرورت ہے. کیوں؟ اس لیے کہ بعض علامتیں وہ حتمی ہیں. ان میں سے کیا ہے؟ 5 علامتیں حتمی ہیں نا جو بیان کرتے ہو. وہ کون کون سی ہیں؟ خروج سفیانی، خروج یمانی، 2 3 صیحہ آسمانی، 4 قتل نفس زکیہ، 5 خسف پیدا. 5 علامتیں تو بیان ہوتی ہیں. علماء بیان کرتے ہیں یہ 5 حتمی علامتیں. اگر انسان نہیں پہچانے گا تو صحیح آسمانی، آسمان سے جب آواز آئے گی، روایات میں کیا ہے کہ جو فرشتے جبرائیل کی آواز آئے گی وہ الصباح سحر کے وقت آئے گی، اور آخر روز میں جب آواز آئے گی وہ شیطان کی آواز آئے گی. اگر علامت کو نہیں پہچانیں گے تو کیا ہوگا؟ ممکن ہے شیطان کی آواز کی طرف دوڑ پڑے. ہوگا نہیں ہوگا؟ بھائی یہ بات توجہ کے قابل ہے نہیں ہے. اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تو اصلاح کیجیے گا میری. لہذا علامتوں کی طرف سے غفلت صحیح نہیں ہے. بعض لوگ جو کہتے ہیں وہ اپنے اس نظریے میں غور کریں. ہاں شرائط پیدا کرنا یقیناً ہماری ذمہ داری ہے، لیکن علامات کو پہچانا، اس سلسلے میں مطالعہ کرنا، تحقیق کرنا بھی ضروری ہے. جیسے قتل نفس زکیہ مثلا ایک علامت ظہور. البتہ یہ وہ علامتیں ہیں جو ظہور کو بتائیں گے کہ ظہور ہو گیا ہے. جیسے کہ ساری علامتیں جڑی ہوئی ہیں. البتہ سب سے پہلی علامت جو سفیانی کی وہ کچھ مدت پہلے، کچھ مہینے پہلے ہوئی. میرا مختصر موضوع نہیں کہ میں اس کو چڑھوں اور ایک جزیات کے بحث میں. کہنے مطلب یہ ہے کہ علاماتوں کی طرف سے توجہ نہیں ہٹنا چاہیے، مطالعہ کرنا چاہیے، غور و فکر کرنا چاہیے. البتہ اس کا تعلق صرف مطالعے ہی سے نہیں. یہاں پہ یاد کر دیں، صرف انسان کی علمی معلومات سے ہی اس کا تعلق نہیں، بلکہ عقیدہ انسان کے عمل اور اس کی وسیلے سے ہے. اتنا بھی انسان کے پاس معلومات ہو جائے وہ سب دھوکہ کھا جائے گا اس کے عمل سے. لہذا اس کا تعلق صرف معلومات سے ہی نہیں. خوب آخر الزمان کی عجیب غریب علامتیں ہیں. اس سلسلے میں مثلا احادیث میں وارد ہوا ہے کہ آخر الزمان میں مومنین کے درمیان اختلاف ہوگا. وہ اختلاف کی دنیا پہ ہوگا. بصیرت آگاہی کی بات آ گئی ہے، اس کو بھی عرض کر دیں. مومنین کے درمیان اختلاف ہوگا، شدید اختلاف ہوگا. مولا کائنات کی روایت ہے، ایک بنائیاں بیان کر رہے تھے، اس کو میں نے انہیں کی زبان سے سنا تھا کہ مولا کائنات بیان کر رہے ہیں اور بیان کرتے کرتے اپنے دونوں ہاتھ کی انگلیوں کو اس طریقے سے انہوں نے گرہ کیا کہ مومنین آپس میں اس طریقے سے جو درگیر ہوں گے کہ ایک دوسرے کو بات سمجھیں گے. مولا کی زبان سے تفسیر نہ کریں. آج انہوں نے ظاہر ہے مومنین کے سامنے جو سفارائی کیے ہوئے ہیں، بہت سے مثالیں. بہت دور جانے کی ضرورت نہیں، اسی ایران عراق میں دیکھ لیجیے. حفظ شافی کے مقابلے میں جریان صدر ہے نہیں ہے. کون کہہ سکتا ہے کہ وہ اس میں بھی شیعہ، اس میں بھی شیعہ. البتہ بعض لوگ آگاہ ہیں، وہ یقیناً ادھر سے جڑے ہیں، لیکن بعض مومنین وہ ہیں جو سوئے تبلیغات سے متاثر ہو کر کے جڑ گئے. ان کو خبر ہی نہیں، پتہ ہی نہیں. بولے والے مومن ہمارے یہاں بھی کم نہیں ہے الحمدللہ. جو میڈیا میں آ گیا، جو خبروں میں آ گیا، اس میں 100% اطمینان کر کے اور اپنی
ویسے ضرور ڈالے پڑے ہیں ادھر سے ادھر اپنا ہر جگہ نظریہ دے رہے ہیں، تو ہر جگہ ایسے مانیں گے جو تبلیغات سے متاثر ہو کر کے حق و ناحق کو پہچانتے نہیں ہیں، صرف ہوا میں اڑ جاتے ہیں. دیکھیں ہر اٹھنے والی آواز پہ اگر آدمی دوڑ جاتا ہے، ضروری ہو کہ اس کے لیے کہ ذرا اپنی بصیرت آگاہی میں تقویت پیدا کرے، معلومات بڑھائے، مومنین سے رابطہ رکھے. دیکھیں دنیا میں اس وقت جو حالات ہیں وہ آپ سب کے پیش نظر ہے. کیا میڈیا پہ اعتماد کیا جا سکتا ہے؟ آپ دیکھیں تو سامنے کی بات ہے، دونوں چار کی مجھے بہت زیادہ تاکید کی ضرورت ہے، لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ غفلت ہوتی ہے، آدمی متوجہ ہو جاتا ہے کہ ہاں واقعی ایسا ہے. اس دنیا کے جتنے انٹرنیشنل ادارے ہیں کس کے ہاتھ میں؟ تمام یہودی عیسائی، سب یہودی عیسائی ملے ہوئے ہیں. البتہ وہ زمانے کے یہود و نصارہ کا جو کردار تھا وہی آج بھی ہے. مذہب برا نہیں ہے، میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ ہم مذہب بعض حق و ناحق کی بات اپنی جگہ ہے کہ ہم اپنی، ورنہ تو ہم اگر اپنی بات مومنین کے درمیان میں کہیں گے تو اس کا دوسرا انداز ہوگا. ہم اگر دنیا کے سامنے بات کہیں گے تو ہم یہی کہیں گے کہ ہر مذہب میں اچھے افراد بھی ہیں، برے افراد بھی ہیں، اور عقائد ان کے کیا ہیں اور ان کے اصول کیا ہے اس پر بحث کرنے کی گنجائش ہے. ٹھیک ہے، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بعض افراد ایسے ہیں کہ جو برے نہیں ہیں، لیکن بعض افراد وہ ہیں کہ جو واقعا سیاسی ہیں اور مذہب کو، مذہب حقہ کو نقصان پہنچانے کے درپے ہیں. ان کو پہچاننے کی ضرورت ہے. اور انٹرنیشنل جتنے ادارے ہیں، آپ ورلڈ کیا ہیلتھ آرگنائزیشن اور ورلڈ جتنے ادارے ہیں، WHO دیکھ لیجیے، یا کیا ورلڈ اکنامی کون سا ادارہ ہے، فیڈریشن، یہ سارے جتنے ہیں، اور ان کے سربراہان کیسی کیسی باتیں کر رہے ہیں، ان کے سربراہان کیسی کیسی باتیں کر رہے ہیں اسلام کے خلاف. ان کا تمرکز امام زمانہ پر ہے. ابھی کچھ دن پہلے کی بات ہے، میرے ذہن میں اس وقت ایک مطالب میں بس آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں. ابھی کچھ دن پہلے کی بات ہے، یہ اسرائیل کا جو نیتانیاہو نہیں تھا، اس کا جو وزیر دفاع تھا، اس نے کہا تھا کہ ہم ہمارے لیے وہ ایران خطرے کا باعث نہیں ہے کہ جس نے برجام پہ حملہ کیا، ہمارے لیے وہ ایران خطرے کا باعث ہے جو امام زمانہ کا عقیدہ رکھتا ہے. دیکھیے کہاں کی بات کر رہا ہے، تو وزیر دفاع ہے، اس کو بم جو ہے اسلحے سے سروکار ہے امام زمانہ کے. یعنی مطلب کہنے مطلب کہ دشمن اتنا زیادہ جو ہے متوجہ ہو چکا ہے ان سب چیزوں میں، توجہ کرنا نہیں کرنا. اور یا مثال کے طور پر اس کا کہنا ہے، یہ آپ نے سنا ہالی ووڈ، اوپر سے بیٹھ کر کے ہالی ووڈ اس وقت بتا نہیں سنیے کہ ہالی ووڈ وہ ادارہ ہے جو دنیا کا سب سے بڑا ادارہ، فلموں کو بنانے والا ادارہ. آپ سنا نہیں سنا؟ ایسے نہیں ہو سکتا. آپ سنائی ہالی ووڈ، اس نے ایسی ایسی فلمیں امام زمانہ کے سلسلے میں بیان کیے. دیکھیں ہمارا عقیدہ مسیحیت کا عقیدہ، آپ دیکھیے یہودیت کا عقیدہ آخر زمان کے سلسلے میں کیا ہے، منجی کے سلسلے میں کیا ہے. ظاہر وہ دونوں یہ کہتے ہیں کہ جناب عیسیٰ کو منجی مانتے ہیں، اور اس کے مقابلے میں دجال کو شیطان مانتے ہیں کہ وہ آ کر کے دنیا کو خراب کرے گا. وہ کیا تعبیر کرتے ہیں کہ شیطان وہ ہوگا جو مشرق وسطیٰ سے اٹھے گا. وہ تمام اپنی زبان سے نہیں کہہ سکتا، وہ تمام وہ اوصاف جو ہم اپنے منجی کے سلسلے میں استعمال کرتے ہیں، بیان کرتے ہیں، وہ اللہ کر کے فٹ کرتے ہیں. یہ فلمیں تو دنیا دیکھ رہی ہے، فلم کا تذکرہ برا نہیں، آپ سمجھیے فلمیں تو دنیا دیکھ رہی ہے. اپنے ماحول کو کس طریقے سے بگاڑا، اور دھیرے دھیرے ہمارا ماحول بھی بگڑ رہا ہے. اپنے بچے کو بڑے اچھے سے اسکول میں پڑھانے کے لیے خوش ہوتے ہیں کہ بڑا اچھے سے نمبر لے آئے، وہ کرسچن اسکول میں پڑھ رہا ہے. ذرا اس کے عقیدے کا بھی جائزہ لے لیجیے کہ کہاں پہنچ چکا ہے. اللہ یہ میرے سامنے کا واقعہ ہے. میں گیا تھا انڈیا میں 2 سال پہلے، ایک صاحب تھے جاننے والے، ان کا بیٹا بڑے اچھے نمبروں سے پاس ہوا، شاباشی بھی لے چکا. اس کے بعد ہم سے کہہ رہا ہے امام زمانہ کے سلسلے میں عجیب غریب باتیں کر رہا ہے. پہلے تو متوجہ نہیں ہوا کہ یہ کیا ہے، پھر میں سمجھ گیا یہ اسکول کی دین ہے. اس لیے کہ جو کرسچن اسکول ہیں CMS اور اس میں کیا ہوتا ہے، پہلے تو ڈانس ہوتا ہے، حرکات کے ذریعے شیطان سے قریب کر دیا گیا. اس کے بعد انہیں کا کہ امام زمانہ کو نہ مانو، امام زمانہ غلط ہے. ان کی تعلیم بڑی باریک ہوتی ہے، آہستہ آہستہ ان کو ایسا سیکولر بنا دیتے ہیں کہ دین سے نفرت کرنے لگتے ہیں.
اگرچہ ماں باپ کے دباؤ میں ماحول میں آ کر کے اظہار نہیں کرتے ہیں. کتنے نمونے میں نے دیکھے, کئی نمونے دیکھے. تو آدمی مومنین کی بات میں کر رہا ہوں, مومنین یعنی مومنین توجہ کریں اپنی آئندہ نسل کی, بچائیں, اس لیے کہ کل خدا کے سامنے جواب دہ ہونا پڑے گا. البتہ واقعی مشکل ہے ہر طرف سے. ممکن ہے آپ نے آ کر صاحب آپ رائے حل بتائیے, تو رائے حل میں انہیں بتا نہیں پاؤں, اس لیے کہ مدارس ظاہر ہے اگر اسکول میں نہیں پڑھائیں گے مدارس میں کیا وہاں بھی اس طریقے سے وہ ماحول نہیں جو واقع قانے کرنے والا ہو, نوجوان نسل کو بچانے والا ہو, وہ ماحول نہیں ہے. پر یہ ہم سب کی ذمہ داری کہ اپنی زبان کے ذریعے, قلم کے ذریعے, جس کے پاس زبان ہے زبان کے ذریعے, جس کے پاس قلم ہے قلم کے ذریعے, جس ذریعے سے بھی ہو سکے تبلیغ دین کرے. امام حسین علیہ السلام نے قیام سے دین کو بچانے کے لیے کرتے. یا امام حسین علیہ السلام جو وہ مجبور ہو گئے تھے, نہیں مجبور نہیں ہو گئے تھے. امام حسین علیہ السلام نے اگر کوفیوں کے خط نہ بھی پہنچتے تبھی امام حسین علیہ السلام قیام کرتے. کیوں؟ اس لیے کہ دیکھ رہے تھے کہ دین کی تجزیہ ہو رہی ہے, دین ختم ہو رہا ہے, خطرے میں پڑ رہا ہے. لہذا امام حسین علیہ السلام نے قیام کیا. بس میں اپنی باتوں کو سمیٹتے ہوئے مختصر کرتے ہوئے, تو یہ ماحول ہے اس وقت کا. لہذا ہر مومن کی ذمہ داری ہے, اور ماحول جس طریقے سے بن رہا ہے بہت وقت نہیں ہے. دیکھیں ہم غفلت کریں یا ہم متوجہ ہوں, ایک نہ ایک دن ہم جواب دہ ہوں گے. لہذا متوجہ ہو جائیں, اور متوجہ ہونے کے بعد اگر اپنی ذمہ داری پوری کر لیں گے تو یقیناً کامیابی ہے. ورنہ معرض ہم امتحان میں کامیاب نہیں ہو سکتے, ناکام ہو جائیں گے. طلباء کرم اسی وجہ سے امام حسین علیہ السلام نے قیام کیا دین کو بچانے کے لیے. جس طریقے سے دین اس زمانے میں خطرے میں تھا, لہذا خطرے کو محسوس کر کے امام نے قیام کیا. اسی طریقے سے اگر آج دین خطرے میں ہوگا تو آج بھی امام قیام کریں گے. ہمارے محتاج نہیں ہے کہ ہاں کچھ شرائط مہیا اگر 100 سال تک نہ کر پائے تو ہم اپنی ذمہ داری پوری نہ کر پاتے, امام بیٹھے رہیں گے, ہاں تم نے کیا نہیں تو کیا کریں گے. نہیں, وہ خدا کی مرضی ہے, خدا جانتا ہے اور امام جانتا ہے. وہ وقت پہ آئیں گے. ہاں ہم اپنی ذمہ داری اگر پوری کر لیں گے تو ہم امتحان سے سرخرو ہو کر کے نکلیں گے. اپنی ذمہ داری پوری نہیں کریں گے یہ لیے جاؤ پھر صلاۃ دیں. یہی وہ موقع تھا جب امام نے قیام کیا, قیام کر کے اپنی صرف جان نہیں بلکہ اپنی اہل حرم کی چادروں پر اپنے خون سے سوکھتے ہوئے اسلام کی طرف نصیب چلے. آج 11 محرم امام حسین علیہ السلام روایت میں ملتا ہے, مقاتل لکھتے ہیں سر امام حسین علیہ السلام 11ویں شب میں کوئی ملعون کے ہمراہ کوفہ روانہ کر دیے گئے, لیکن بقیہ اہل حرم کے سرحائے مبارک اس لٹے ہوئے قافلے کے ہمراہ ساتھ ساتھ چلے. مقاتل کے الفاظ کہ تمام سرحائے شہداء نیزے پہ بلند تھے, لیکن ایک سر ایسا تھا کہ جس کو جب بھی نیزے پہ بلند کیا جاتا تھا وہ ٹکتا نہیں تھا, زمین پہ آ جاتا تھا. وہ علمدار کربلا کا سر تھا. مقاتل خاموش ہیں, اس کی کوئی وجہ نہیں بیان کرتے ہیں, لیکن ذہن میں وہ وصیت یاد آتی ہے کہ جناب عباس نے اپنے بھائی آقا مولا سے وصیت کی تھی کہ آقا میرا سر ہے, آقا میرا جنازہ, میرا لاشا خیمے میں نہ لے جائیے گا, اس لیے کہ ہمیں سکینہ سے شرم آتی ہے. ہم نے اس سے وعدہ کیا تھا کہ ہم خیمے میں پانی پہنچائیں گے, اپنے وعدے کو وفا نہیں کر سکے, لہذا ہم نہیں چاہتے ہیں کہ اس سے مواجہ ہوں. اس قافلے میں سکینہ بھی تو تھی. یقیناً جب اس کی نگاہ آپ کے سر پہ پڑتی
تو ممکن تھا کہ اس کی ٹوٹی ہوئی آس کا زخم تازہ ہو جاتا، ممکن تھا اسی وجہ سے یا اہل حرم کے سرہائے شہداء چلے اور آپ کا سر مجبوراً رہبار کے گلے میں آویزاں کر دیا گیا۔ چنانچہ جب بھی رہبار چلتا تھا ٹھوکروں سے آپ کا سر مزید زخمی ہوتا۔ اسی قافلے میں امام وقت بھی موجود ہے، لیکن کس حال میں؟ اللہ اکبر، کس حال میں امام ہے کہ ہاتھ رسن بستا ہے، گلے میں توق ہے، پیروں میں زنجیریں ہیں، اس حال میں امام چل رہے ہیں۔ یہ قافلہ جب پہنچتا ہے دربار یزید میں تو امام یزید سے کہتے ہیں ہمیں جمعے کا خطبہ دیتا۔ یزید نے پہلے تو قبول کر لیا لیکن گھبرایا، بعد میں مکر گیا اور اپنے دربار کے ایک نمکخوار کو حکم دیا جا کر کے جو دل چاہے منبر پہ جاؤ بیان کرو۔ لیکن جب اس خطیب کو اپنی ذلت کا سامنا کرنا پڑا تو مجبوراً نیچے آئے۔ امام لوگوں کے اصرار کی بنیاد پر گئے منبر پہ حمد و ثناء الہی کرنے کے بعد، اپنا نسب بیان کرنے کے بعد امام مظلوم کربلا کی اس طرح انداز سے مصیبت بیان کی کہ مجمع ڈاڑے مار مار کر رونے لگا۔ یزید کو جب یہ خطرہ ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری حکومت کو خطرہ ہو جائے تو اس نے حکم دیا اے مؤذن تو اپنی اذان شروع کر دو۔ اذان اس نے شروع کی۔ جب اللہ اکبر کہا تو امام نے کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ پروردگاری سب سے بلند اور عظمت ہے۔ جیسے ہی اس مؤذن نے اشہد ان لا الہ الا اللہ کی صدا بلند کی، امام نے کہا میں گواہی دیتا ہوں، میرا پورا وجود گواہی دیتا ہے کہ تو ہی وحدہ لا شریک ہے۔ اور جیسے ہی مؤذن نے اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز بلند کی، ایک مرتبہ امام نے آواز دی اے مؤذن ٹھہر جا، یزید کی طرف متوجہ ہوئے، اے یزید بتا یہ تیرے جد کا نام ہے یا میرے جد کا نام ہے؟ کیا تجھ میں جرأت ہے کہے کہ تیرے جد کا نام ہے؟ یہ میرے جد کا نام ہے۔ جب میرے جد کا نام ہے تو بتاؤ فتح میری ہوئی یا تیری؟ جس مشن کے لیے ہمارے بابا نے اپنا سر دیا وہ مشن آج بھی باقی ہے اور تا قیامت باقی رہے گا، ایسا باقی کہ تیرے ہی گلدستے اذان سے اشہد ان محمد رسول اللہ کی آواز بلند ہو رہی، میرے جد کی آواز بلند ہو رہی۔ دنیا تو یہی دیکھ رہی کہ سر و تن میں جدائی ہو گئی، سر و تن میں جدائی ہو گئی۔ السلام علی الرؤوس المتفرقہ من الاجسام، سلام ہو، یہ زیارت ناہیہ کا جملہ ہے، سلام ہو ان سروں پر جو جسموں سے متفرق ہو گئے۔ یہاں پر مجھے علامہ صفت حسن صاحب خطیب اعظم ان کا چند مصرے یاد آتے ہیں۔ کس قدر تفریق شاہدی کے افسانے میں ہے، کس قدر تفریق شاہدی کے افسانے میں ہے، سر تو ہے دشت طلا میں جسم ویرانے میں ہے، سر تو ہے دشت طلا میں جسم ویرانے میں ہے، اور زلزلے دنیا میں پیام بے سبب آتے نہیں، یہ زمین اب تک کلی اصغر کے بہلانے میں ہے۔ ایک واقعہ ہے میں بیان کرتا ہوں، صحت و سکون کی ذمہ داری مجھ پر نہیں ہے، بزرگ نے بیان کیا، البتہ قرین آپ نے دیا لہذا انکار نہیں کیا جا سکتا ہے۔ میر انیس کا واقعہ ہے، ایک بزرگ معتبر بزرگ نے بیان کیا کہ میر انیس کو بڑا اشتیاق تھا کہ کوئی ایسا مل جاتا، کوئی شاعر تھے، شاعر کا کام ہوتا ہے ہر واقعے پر نظم کرنا، کیونکہ ان کی شاعری میں ایک عجیب رنگ پایا جاتا ہے، خاص طور سے مسائل واقعہ کربلا کے سلسلے میں۔ ان کا شوق تھا کوئی ایسا مل جاتا کہ جس کے ذریعے واقعات کربلا کے جزیات ہمارے سامنے آتے۔ کوشش میں لگے کہ ایک مرتبہ ایک واسطہ ملا، جعفر جن کا ذکر کیا۔ میر انیس نے کہا کیا ہو سکتا ہے کہ میری ملاقات ان سے ہو جائے؟ کہا ناممکن ہے،
اس لیے کہ واقعہ کربلا کے بعد سے انہوں نے اپنا گھر چھوڑ دیا ہے، بیابان بسا لیا ہے، وہ کسی سے ملاقات نہیں کرتے ہیں، ناممکن ہے۔ کہا کوشش کرو تھوڑی سی ملاقات ہو جائے۔ بہرحال واقعہ مفصل ہے، بہت ہی جلدی آتی ہے۔ کوشش کرنے کے بعد یہ طے ہوا کہ کسی تاریخ کو نصف شب میں فلاں مسجد میں حاضر ہوا۔ الغرض وقت آیا کہ میر انیس حاضر ہوئے، دیکھا پشت کی جانب ایک نحیف اور لاغر ایک شخص بیٹھا ہوا ہے، ایسا نحیف اور ضعیف جسے آج تک دیکھا ہی نہیں، اس انداز کا ضعیف جس انداز کا آج تک میر انیس نے دیکھا۔ سلام کیا، جواب سلام دیا، بغیر اس کے چہرہ گھمائے کہا کہ تمہیں کیوں ہم سے ملنے کی خواہش تھی، کیوں تم نے اشتیاق ظاہر کیا؟ میر انیس نے کہا ایک درخواست، کہا کون سے درخواست؟ کہا درخواست یہ ہے کہ آپ نے واقعہ کربلا کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، ذرا کچھ مناظر ہمارے سامنے بیان کیے۔ بس میر انیس کا کہنا تھا کہ ڈاڑے مار مار کے انہوں نے رونا شروع کر دیا اور اتنا روئے کہ بے ہوش ہو گئے، بے ہوش ہو کر گر گئے۔ میر انیس بہت پریشان ہوئے اور انتظار کیا کہ افاقہ ہو جائے۔ جب افاقہ ہوا تو ایک مرتبہ متوجہ ہوئے، کیا ہے میر انیس، ارے تم نے کون سا سوال کر لیا؟ تم کیسا سوال کر رہے ہو؟ نہ مجھ میں بیان کرنے کی طاقت ہے نہ تم سن سکتے ہو۔ ایک حوزے کے استاد بیان کرتے ہیں، اسی کی تائید میں واقعہ ہے کہ انہوں نے ایک عارف کے ذریعے بیان کیا، نقل کرتے ہیں کہ ایک عارف کا کہنا ہے کہ ایک ریاضت ہے، اس ریاضت کے ذریعے انسان کے اندر ایسی طاقت آ سکتی ہے کہ واقع کربلا کو اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتا ہے۔ اتنی طاقت آ سکتی ہے کہ مکمل واقع کربلا کو اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتا ہے، سوائے اس 3 گھنٹوں کے جو آخر میں رونما ہوئے امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے آخری 3 گھنٹے، اس لیے کہ کسی میں طاقت نہیں ہے جو اس کو دیکھ سکے، کسی میں طاقت نہیں ہے جو اس کو دیکھ سکے، لیکن وہ سارے مناظر ہمارے آقا و مولا امام عصر کے سامنے ہیں، وہ سارے مناظر ان کے آنکھوں کے سامنے ہیں۔ اسی لیے تو کہتے ہیں اے جد مظلوم، ہم آپ کی مصیبت پر صبح شام گریا کرتے ہیں، لَأَنْتُبَنَّكَ صَبَاحًا وَمَسَاءً وَلَأَبْكِيَنَّكَ عَلَيْكَ بَدَلَ الدُّمُوعِ دَمًا۔ ارے آپ کی مصیبت پر تو اتنا گریا کرتے ہیں کہ خون کے آنسو ہوتے ہیں۔ ارے آپ نے ایسا صبر کیا، ایسا صبر کیا کہ ملائکہ بھی آپ کے صبر پہ تعجب کرنے لگے۔ الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا أي منقلب